گفتگو چل رہی ہے محبت کی، عشق کی، اور ان عاشقین کی اور ان عشاق کی کہ جنہوں نے محبت حقیقی کی ہے، یعنی جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بات چلی، کئی لوگوں کا ذکر آیا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ وہ حضور کے مشابہ تھے، ان کا جو چہرہ تھا وہ چہرے مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا تھا، اور جنگ جب احد ہوئی تھی، جنگ احد، تو آقا علیہ السلام نے لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا تھا، ان کے ہاتھ میں، تو جھنڈا ہاتھ میں تھا، ان کے لڑ رہے تھے میدان میں، ایک دشمن آیا، اس نے جب تلوار ماری تو جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا، تو اس سے پہلے کہ جھنڈا زمین پر گرتا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، پھر تلوار ماری تو وہ بھی کٹ گیا، تو اس سے پہلے کہ جھنڈا وہ زمین پر گرتا آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے دبا لیا، اور جھنڈا اٹھائے ہوئے اور پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، پھر آپ شہید ہو گئے۔ تو کیونکہ مشابہت تھی حضور سے، دشمنوں نے شور مچا دیا کہ معاذ اللہ ہم نے پیغمبر اسلام کو شہید کر دیا، یعنی حضور کے اتنے چہیتے تھے، ان کے عشق کی داستان سنے، وہ کیسا عشق کرتے تھے حضور سے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے جو اکلوتے بیٹے تھے باپ کے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے آپ کی پرورش ہوئی تھی، بہت مالدار گھرانہ تھا آپ کا، بہت مالدار گھرانہ، اور اس وقت آپ کا جو لباس سل کر آتا تھا، کپڑے، وہ ملک شام میں سل کے آتے تھے۔ وہ تعریف کی بات ہے کہ جو لباس آپ پہنے، گھر میں پہنا آپ نے، باہر نکل گئے، وہ بھلے ہی گھر کے دروازے سے 2 قدم باہر گئے اور پھر واپس آئے، پھر وہ لباس نہیں پہنا، پھر دوسرا پہن کے جاتے۔ خوشبو اس انداز اتنی مہنگی لگاتے تھے کہ حضرت مصعب کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب آپ چلے جاتے تھے راستے سے نکل کے تو کئی گھنٹوں تک اس راستے میں خوشبو رہتی تھی آپ کے اس عطر یا جو بھی لگاتے تھے، تو یعنی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب راستے سے لوگ گزرتے تھے تو کہتے تھے مصعب گیا گزر کے ادھر سے۔ یہ ٹھاٹ باٹ تھے آپ، لیکن جب کلمہ پڑھا، جب عشق کیا حضور سے، بات عشق کی ہے نا، جب عشق کیا حضور سے اور جب محبت کی تو پھر چچا تھا اس نے مارا، ستایا برے طریقے سے، ماں نے بھی پھر حمایت کا ہاتھ اٹھا لیا، جب مارتے مارتے چچا تھک گیا تو اس نے کہا اے مصعب تو ہمیں مشرک کہتا ہے اور تو کلمہ پڑھ چکا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یاد رکھ کہ تجھے بھی اس گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں سے بھی نکل جا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ تو جب گھر سے نکلنا چاہا، بس باہر پہنچنے والے تھے تو آواز دیا چچا نے کہ کپڑے بھی اتار دے، یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی میرے اس بھائی کی ملکیت میں اور مال میں سے ہے جو جسے تو مشرک کہتا ہے۔ آپ نے وہ بھی اتار دیا۔
تو اب بس ایک اسے آپ نیکر کا نام دے لیں، انڈرویئر کا نام دے لیں، پیجامے کا نام دے لیں، لنگی کا نام دے لیں، جو بھی نام دے لیں آپ، بس وہ رہ گیا خالی۔ تو اس نے کہا اسے بھی اتار، آپ نے وہ بھی اتار دیا اور برہنہ ننگے ہو گئے۔ ماں نے جب دیکھا تو ماں نے کہا رے مصعب حال دیکھ تو اپنا برہنہ ہے، تیرے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ماں میں نے عشق کیا ہے محمد مصطفیٰ سے، میں نے محبت کی ہے، اب میرے جسم کی اگر کھال بھی اتار لوگے نا تب بھی مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ نہیں توڑوں گا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اتنے ناز و نخرے سے پالے ہوئے، بہرحال مدینہ چلے گئے۔ تو آقا علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے، میں جو اصلی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ عشق جب ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر آئے، اور جب آئے تو حال کیا تھا کہ بس ستر عورت چھپا ہوا تھا، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک وہ ہرن کی کھال کا ایک چمڑا جس کو کہتے ہیں وہ لپٹا ہوا تھا، بس ستر عورت چھپا ہوا تھا، جس پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آن کر بیٹھ گئے، حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا اور فرمایا سنو یہ وہ مصعب ہے۔ اب حضور نے جو فرمایا وہ سنے، فرمایا یہ وہ مصعب ہے، فرمایا میں نے دیکھا ہے اس کو 200 درہم کا لباس پہنے ہوئے۔ 200 درہم کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ 2 درہم کا لباس پہنے ہوئے میں نے اسے مصعب کو دیکھا ہے۔ آج دیکھو اللہ اس کے رسول کی محبت نے کیا حال کر دیا اس کا۔ یہ ہے محبت، عشق کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کا جو حال ہے وہ بے حال ہو جاتا ہے، دیوانہ سمجھتے ہیں اسے، پاگل سمجھتے ہیں اسے، اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے۔ مگر آقا نے فرمایا وہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں نا، لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، ان کے پاس کچھ ظاہراً مال و اسباب نہیں ہوتا، لوگ دعوت بھی نہیں کرتے، ان کی پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے ان کو، ان کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ مگر آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ جس بات کا ارادہ کر لے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، اس کو اللہ اس کو فرمایا پورا کر دیتا ہے اسے۔ تو یاد رکھیں اس لیے عشق ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر برائی سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ وہ جو میں نے گزشتہ اتوار کو ہی پڑھا تھا نا کہ ہر کے راجہ مزہ عشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ جب مولا کا عشق ہوتا ہے اور جب اس سینے میں مصطفیٰ کے عشق کی شمع جلتی ہے تو پھر یاد رکھیں اس کا دل حرص سے، طمع سے، لالچ سے، حسد سے، بغض سے، تمام برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ایک ہی دھن ہوتی ہے بس محبوب کا نام بلند ہو، محبوب کا چرچا ہو، اور پھر محبوب کے گلی کے ذرات کا بوسہ لیتا پھرتا ہے، در و دیوار کو چومتا ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجنو بیٹھا ہے، مجنو۔ یہ مجنو کی جو کہانی ہے کوئی ایسی نہیں ہے، مجنو تابعین میں سے سمجھ لیں آپ، اور بلکہ اس کو تو بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے تابعین میں سے تھا، یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، لیکن بعض ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی تھا، جس دایا کا امام حسن نے دودھ پیا تھا اس نے مجنو نے بھی دودھ پیا۔ تو مجنو ایک شخص جا رہا تھا، مجنو بیٹھا تھا، تو اس کے برابر میں کتا بیٹھا تھا، وہ کتے کے پیر چاٹ رہا تھا، کتے کے پیر چاٹ رہا تھا۔ وہ بولا پاگل ہے،
ارے کتے کے پیر چاٹ رہا. اس نے کہا تو پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں. دراصل اس کتے کے پیر اس لیے چاٹ رہا ہوں کہ یہ لیلا کی گلیوں سے گزر کر آیا ہے. پتہ نہیں کس جگہ پر لیلا کے پیر پڑے ہوں جہاں اس کا پیر پڑا ہو. اسے محبت کہتے ہیں. جب محبت کے اس درجے پر پہنچتا ہے نا تو پھر یاد رکھیں اس کی زبان پر اللہ رب العزت کن صادر کر دیتا. وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اس لیے یہ جو عشق ہے نا، اس پہ دیکھیں آپ اندازہ لگائے. وہ مولا روم کا پھر شعر سنے کہ جسم خاک از عشق بر افلاک شد اور کوہ در رقص آمد و چالاک شد. یہ عشق ہی تو تھا نا جو حضرت عیسیٰ کے خاکی جسم کو آسمان پہ لے گیا. عشق ہی تو تھا. یہ عشق ہی تو تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان کی چھاتیوں کو چیرتا ہوا اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے دنا فتح اللہ کی کرسی پر جو وجود محمدی کو بٹھالا. یہ عشق ہی تو تھا. اور کیا تھا؟ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا جو چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا کمال. یہ عشق ہی تو تھا نا. یہ عشق ہی تو تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا مولا ارینی مجھے ذرا اپنا مکھڑا تو دکھا دے، تو رب نے فرمایا لن ترانی مجھے تم دیکھ تو نہیں سکتے. لو اس پہاڑ کو دیکھنا، طور کو. ادھر میں تھوڑی تجلی ڈالتا ہوں، بس اپنے مکھڑے کی ایک معمولی سی تجلی ڈالتا ہوں. وہ جو تجلی پڑی تو وہ پتھر تھا کوہ طور، ناچنے لگا اور جل کر خاک ہو گیا. وہ عشق ہی تو تھا. وہ عشق ہی تو تھا کہ حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد پر پہاڑ پر جب چڑھے تو وہ ناچنے لگا. اس کو کہتے ہیں تھر تھرانا. وجد میں آ گیا، وجد میں آ گیا. اور میرے آقا نے فرمایا سنو. آپ نے پہلے تو جبل احد سے فرمایا سن تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک شہید، ایک صدیق ہے. وہ پتھر رک گیا اور آقا نے فرمایا یہ میری خوشی میں میری محبت میں جھوما ہے، اب یہ جنت میں جائے گا. اب یہ جنت میں جائے گا. تو وہ عشق ہی تو تھا. وہ عشق ہی تو تھا. ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا نادان تیری مٹھی میں کیا ہے؟ لے تیری مٹھی میں جو ہے وہ مجھ سے کیسی محبت کرتا ہے، لے دیکھ کیا ہے. جب کان پہ لگایا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پتھر کی کنکریاں ہی تو تھی جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں جھوم کر کلمہ پڑھا تھا. یہ ہے عشق. اسے کہتے ہیں عشق. اور حضرت موسیٰ نے کیا کرا تھا؟ اس پہاڑ کو دیکھا تھا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. سورہ اعراف میں موجود ہے، پڑھیں آپ کہ حضرت موسیٰ نے جب پہاڑ کو دیکھا تو غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. طور پہاڑ جل گیا. رب کی محبوب کی معمولی سی تجلی، ڈائریکٹ نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا. اس کا ریفیکٹ دیکھا پہاڑ پہ جو گری تجلی. تو جانتے کیا ہوا پھر؟ کتب حدیث میں آتا ہے کہ جب بے ہوش ہو گئے اور جب آپ اٹھے، وہ جو رب کی معمولی سی تجلی نور کی جو دیکھی، اور اس سے عالم یہ ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں 3 میل کے فاصلے پر پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیا کرتے. یہ بصارت کا عالم ہو گیا، حضرت موسیٰ کی دیکھنے کا عالم ہو گیا. اب یہاں کے عقیدے کی بات سمجھا دوں کہ جس نے
طور کو دیکھا، تجلی پہلے طور پر پڑی اور پھر طور کو دیکھا، اس کی آنکھ کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں 3 میل کے فاصلے پر پتھر پر چلتی ہوئی چونٹی دیکھ لے، اور جس نے شب معراج پردہ ہٹا کر وجود نور اصلی کو دیکھا ہو، رب کا دیدار کیا ہو، پھر اس کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا بابا؟ اس کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کی آنکھ کا عالم یہ جو حضور نے فرمایا، کیا سمجھتے ہو میں آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ عشق، اس کو کہتے ہیں عشق۔ لہذا عشق کے بغیر ایمان کی لذت نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ سوال ہی بند، وہ روکھی ملائیت ہے، کرے پھرے آپ اتنے وظیفے پڑھ لیں، اتنے یہ کر لیں اور پجامہ اوپر کر لیں، رسم کرتے پھرے، جب تک عشق نہیں اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں۔ عشق ہوگا تبھی ایمان کی لذت ملے گی۔ اور وصال یار تبھی ہوگا، اور جب عشق نہیں ہوگا تو نہ وصال مصطفیٰ ہے نہ وصال خدا ہے۔ اس لیے کہ عشق جو ہے نا وہ ہمزاد ہوتا ہے، جانتے ہیں نا ہمزاد ساتھی، تنہائی کا ساتھی، تنہائی کا ساتھی ہے عشق رسول۔ جب تنہا ہوتا ہے اس وقت ساتھ دیتا ہے، اور اس وقت یہ باتیں کرتا ہے پھر، اور اس وقت پھر یار سے باتیں کرتا ہے۔ تنہائی کا میں نے پہلے ہی بتایا کہ خلیفہ ہارون رشید جا رہا تھا، نکلا ہوا، وہ حضرت بولول بیٹھے تھے جنگل میں، کہیں کھاڑی میں، کہیں پہاڑی پر بیٹھے ہوں گے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا تنہائی، کوئی یار دوست بناؤ، یا اکیلے اکیلے پھرتے ہو، چلو شہر میں وہاں بیٹھنا، ساتھ میں یار دوست ملیں گے، بات چیت ہوگی۔ کافی دیر ہو گئی، حضرت بولول سنتے سنتے پھر بولے، آپ نے فرمایا بھائی تو جا، تو یار دوست بنا، مجھے نصیحت مت کر۔ جب کافی دیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا تو نے کیسے سمجھ لیا میں تنہا ہوں؟ ارے بھئی تو نے سمجھ کیسے لیا کہ میں تنہا ہوں؟ میرا دوست تو میرے ساتھ ہے، میں نے ایسے جو دوستی کی ہے جو میرے ساتھ ہے، اور جب میرا دل چاہتا ہے سنانے تو وہ میری سنتا ہے، پھر جب میں کہتا ہوں دوست سے تو مجھے سنا تو میرا دوست مجھے سناتا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا یہاں تو برابر میں کوئی دکھ ہی نہیں رہا، کس کون ہے دوست تمہارا، کس سے؟ بہرحال آپ نے فرمایا سن، میں نے اس سے دوستی کی ہے جو مجھے کسی وقت تنہا نہیں چھوڑتا، کسی وقت تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا سن، جب میں اپنے دوست کو میں اپنی سنانا چاہتا ہوں نا کہ میرا دوست میری سنے، تو نیت باندھ کر نماز شروع کر دیتا ہوں، اپنے دوست کو سناتا ہوں، میری سنتا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں اب دوست ہے تو مجھے اپنی سنا، تو قرآن پڑھتا ہوں، میں دوست کی سنتا ہوں۔ فرمایا اس سے میں نے دوستی کی ہے۔ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں اکیلا ہوں؟ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا دوست ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں جو عشق کی لذت جو نہیں مل رہی ہے نا، اور اس کی ہم لذت سے محروم ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دل کے جو آئینے ہیں نا وہ گندا ہو گیا، ہمارا دل جو ہے نا وہ گندا ہو گیا، کیونکہ محبت گاہ جو ہے وہ دل ہے، دل، اور اللہ کا نور جو ہے نا وہ دل میں رہتا ہے، تو نور نور میں ہی رہے گا، نور جو ہے وہ پاکیزہ چیز میں رہے گا۔ تو ہمارا دل جو ہے دراصل وہ پاک و صاف نہیں ہے، اس لیے ہمیں لذت محبت اور لذت عشق کی ہم آشنا نہیں رہے، اور ہمارے دلوں کو زنگ لگ گئی ہے، زنگ، اس لیے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم کچھ بھی پڑھ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی سن لیں، وہ ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی نہیں آتی، اس کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے جو آئینے ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے، اور اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، اصل میں سخت ہو گئے، دل سخت۔ محبت نرمی چاہتی ہے، پیار نرمی چاہتا ہے، دل ہمارے سخت ہو گئے،
دل تو وہ ہے نا جو یار کی جدائی میں برسے، تڑپے اور تڑپائے اور بے چین ہو. تو یہ بے چینی کہاں ہے ہماری؟ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس دل میں آتی ہے کہ جو تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے، جو تنہائی میں رب کو یاد کرتا ہے. جب کوئی نہیں ہو نا اس پاس میں، تنہا آپ بیٹھے ہو، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، آفس میں بیٹھے ہو اور کام کاج سے بالکل فارغ ہو جائیں، یعنی اگر دکان پر بھی ہو تو کام نہ ہو، تنہا بیٹھے ہو، بالکل کوئی گاہک نہیں ہو، بس تنہائی میں بالکل خاموش، کوئی نہ بات کرنے والا ہو نہ کوئی دیکھنے والا ہو، نہ آپ کسے دیکھتے ہو، تنہائی میں ہو، آپ گھر میں ہو، جنگل میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، جس وقت بالکل تنہائی میں اور سارے کام سے فارغ ہو جائیں، اس وقت اگر مولا کی یاد آ رہی ہے تو سمجھ لینا محبت ہو گئی. بس اس وقت اگر یاد آ رہی ہے. کبھی ہوتا نا ساتھ میں جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، بچوں تم سنو، یہ جتنے بھی سفید داڑھی والے ہیں نا، ان سے پوچھو، آپ یہ بتائیں گے، میری بات کی تصدیق یہ کریں گے. کوئی یو پی سے ہے، کوئی بہار سے، کہیں سے. جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں نا، بالکل تنہائی، جب بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواز سب بالکل ساری جھمیلوں سے ہٹ کے جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو انہیں پھر اپنا گاؤں یاد آتا ہے. پوچھنا یاد آتا ہوگا، وہ مٹی کے گھر یاد آتے ہوں گے، وہ گلیارے یاد آتے ہوں گے، وہ یار دوست یاد آتے ہوں گے، وہ کھیت کھلیان یاد آتے ہوں گے. اور جب اس کی یاد آتی ہوگی نا، اس بچپنے کی، اس گاؤں کی زندگی کی، تو یہاں اگر 20 کروڑ کے فلیٹ میں بھی رہ رہے ہیں نا تو یہ قید خانہ لگتا ہوگا اور اندر سے دل روتا ہوگا کہ کاش وہی زندگی مل جاتی ہے، کاش وہی دور مل جاتا. اور پھر کتنے ہی کھانے رکھے ہوں سامنے، اچھے نہیں لگتے ہوں. بس اتنا میں ایک مثال دی ہے میں نے آپ. یہ جو روح ہے نا، ہماری روح، اس کا دیش، اس کا وطن کہیں اور ہے، کہیں سے اور سے آئے نا، کہیں اور سے. جب تنہائی میں ہو اور اس وقت یاد آئے، اس وقت تو تنہائی میں جب ہوتے ہیں نا، جو ایمان اگر ذرا بھی محبت ہے اللہ اس کے رسول کی، اور ایمان اگر ذرے کے برابر بھی ہے نا، جو جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار 24 گھنٹے میں، 2 دن میں، 5 دن میں، ہفتے میں کہتا ہوں مہینے، سال بھر میں کبھی نہ کبھی ایک وقت گزرتا ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس مولا کی طرف کو چلے. جب یہ جو آتا نا کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور آخرت کی لو لگ جائے تو سمجھ لینا اپنا اصلی وطن یاد آ گیا، جہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے. تو کیونکہ ہماری نفسانی خواہشات دنیا میں ہم اتنے پھنس گئے کہ ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا، اس لیے اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. روح چاہتی ہے مولا کی باتیں سننا. میں نے پہلے بھی کئی بار آپ سے پوچھا، اب آپ دیکھیے ہم لوگ یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ باتیں کرتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیفیت باہر جا کے ہوتی ہے؟ کیفیت بدل گئی نہیں بدل گئی؟ سب کی کیفیت بدلی ہوئی ہے اس وقت. کسی کا رجحان اس وقت نہ دکان کی طرف ہے، نہ کاروبار کی طرف ہے، نہ اس کی یاد ہے، نہ اس کی یاد ہے. بس سب جو جتنے بھی ہم لوگ ہیں اس وقت، سب کا تعلق اور سب کا رجحان اس طرف کو ہے. کسی کا زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، لیکن ہے سب کا. کیفیت بدلی ہوئی ہے. یہی کیفیت بدلتے بدلتے اور ترقی کر جائے، یہی کیفیت اور ترقی کر جائے، اور ترقی کر جائے، تو پھر جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک مرتبہ تو چند لوگ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں. آپ آگے بڑھے تو دیکھا چند لوگ پھر رو رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا جنت کے لیے، جنت کے لیے. آپ انہیں چھوڑ کے آگے بڑھے تو کچھ لوگ اور رو رہے تھے.
تو کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار سے ملاقات کے لیے، یار سے ملاقات کے لیے۔ ہم نہ جہنم کے خوف سے ڈر سے رو رہے ہیں نہ جنت کے لالچ میں رو رہے ہیں، ہم تو بس اس لیے رو رہے ہیں کہ کون سا وقت آئے اور یار کا پردہ ہٹے، یار کا دیدار کر لیں، بس اس لیے رو رہے ہیں۔ تو وہ جو دل کے اندر محبت جب بیٹھتی ہے نا تو پھر وہ آنکھیں بھی برستی ہیں، پھر ہنستا بھی ہے تو آنکھیں برستی ہیں، رونے میں تو برستی ہیں، ہنسنے میں بھی آنکھیں برستی ہیں، اور وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس وہ اپنے دل کی آنکھوں کا پردہ ہٹا ہٹا کر بار بار دیکھتا ہے، کہیں اس گھر میں تو میرا محبوب نہیں، کہیں اس گلی میں تو نہیں، کہیں اس حجرے میں تو نہیں۔ وہ یہی تکتا رہتا ہے اور ایک ہی اسے آرزو رہتی ہے کہ کب ایسی والی آنکھیں بند ہو اور اندر کی آنکھیں کھلیں اور سامنے محبوب کا مکھڑا ہو۔ یہ ہے وہ محبت جس کے لیے پھر وہ تڑپتا ہے۔ جب یہ محبت مل جاتی ہے تو پھر وہ تڑپتا رہتا ہے محبوب کے فراق میں، اور پھر وہ انہی لوگوں کے تلاش میں رہتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ ڈھونڈتا پھرتا کوئی ہے جو یار کی باتیں بتائے، اور میری بھی سنے، پھر اسے دھن رہتی ہے، چلو بیٹھے گا تنہائی میں، وہ پھر یہ کی بات کرتا ہے گنبد خضرہ والا کہ میرا جو محبوب ہے نا اس کی زلف عنبر ایسی تھی، جب کوئی ذکر کرتا ہے دوسرا کہتا سبحان اللہ، وہ کہتا دندان مبارک ایسے تھے، سبحان اللہ، چہرے انور ایسا تھا، سبحان اللہ، وہ کہتا ایسا تو تھا ہی، کسی کا ایسا ہے ہی نہیں، نرالا تھا محبوب۔ بس اسے پھر یہی دھن رہتی ہے محبوب کا، اور وہ ایسے کی سینے کی تلاش کرتا ہے کہ جس کا سینہ اس فرقت میں تڑپتا ہو محبوب کے دیدار کے لیے، محبوب کے وصال کے لیے، جو مولا روم نے کہا کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، کہتا میں ایسا سینہ، مجھے بھی کوئی ایسا سینے والا شخص مل جائے جو یار کے فراق میں تڑپتا ہو۔ تاب گویم شرح درد اشتیاق، جو پارا پارا ہو چکا اور اس سے بھی بے چینی ہو کہ کب یار سے ملوں، بس اب ایسے سے ملیں تاکہ جب دونوں عشق کے فراق میں تڑپتے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا، وہ میری سنے گا میں اس کی سنوں گا۔ جو اس چیز سے گزرا ہی نہیں تو اسے کیا مزہ آئے گا؟ تو پھر یاد رکھے اسے دنیا کی لذت اچھی نہیں لگتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ایک مرتبہ، نوجوان کچھ کھیل رہے تھے آپس میں، تو ایک نوجوان نے پہچان لیا کہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ قریب میں آیا، اس نے سلام کیا، ملاقات کی، تو اس نے کہا میرے لیے ایک دعا کر دیں آپ، نوجوان سمجھے، میرے لیے دعا کر دیں۔ محبت ہمارے بھی آتے ہیں نا، محبت تعویذ دینے، ایسا نہیں نوجوان آتے ہیں، وہ میری عادت تھوڑی سخت ہے، ڈانٹ دیتا ہوں تو کم آتے ہیں، لیکن آتے پھر بھی آئی جاتے ہیں۔ صاحب وہ اس کے بغیر چین نہیں پڑتی، گھر والے راضی نہیں ہے، کوئی تعویذ دے دو آپ۔ یہ بھی تعویذ لینا آیا حضرت عیسیٰ کے پاس، جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے ایک تعویذ دے دے، چلیے آسان زبان میں سمجھا دوں، ایک تعویذ دے دے۔ کہا تجھے کس چیز کا تعویذ چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی مجھے ایک تعویذ یہ دے دے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے، ایک ذرہ دے دے مجھے اپنی محبت کا۔ بس آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آپ اسی راستے سے پھر گزرے، دیکھا نوجوان کھڑے تھے وہاں کچھ اور، تو آپ کو اس نوجوان کی یاد آئی، تو آپ نے ان بچوں سے پوچھا کہ بھئی بیٹا ایسے ایک نوجوان تھا، تمہاری عمر کا تھا، حلیہ یہ تھا، تو انہوں نے کہا ہاں تھا وہ، اور ہم آپ کو بھی پہچانتے ہیں، وہ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کی تھی اس نے۔ تو آپ نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ کہا آپ اس سے بات کر کے چلے گئے، وہ پہاڑی پہ چلا گیا، اور وہ اونچی پہاڑی پر ہی بیٹھا، جب سے نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، پتہ نہیں کیا کرتا وہیں بیٹھا ہے۔ تو آپ چلے اس پہاڑی کی طرف، جب اوپر پہنچے تو وہ بیٹھا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جا کے اسے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔
آپ نے پھر آواز دی، پھر جواب نہیں دیا. غرض یہ کہ آپ نے اس کا یہ کاندھا پکڑا اور زور سے ہلایا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم ہل گیا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے آپ کی طرف کو نہ دیکھا نہ جواب دیا. بس ہلا کے جیسی آپ ہٹے تو وہی آ گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا. حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا عیسیٰ تم نے دعا کی تھی نا اس کے لیے کہ میں اپنی محبت کا، اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دوں. ذرہ، اب ذرہ جانتے ہیں آپ؟ ذرہ تو ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا، تو وہ ذرہ اسے دیا. اللہ فرماتا عیسیٰ اسے میری عشق اور میری محبت کا ذرہ ملا ہے، اور یہ میری محبت اور میرے عشق کے نشے میں ایسا ہو گیا ہے اب کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو پتہ نہیں چلے گا اس کو. جب اللہ اس کے رسول کی محبت ملتی ہے نا تو پھر یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ عشق کا جام پی لیتا تو پھر اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ اسی دھن میں رہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، لذت ہے نا، لذت جس کو کہتے ہیں ہم، جسم کی لذت بھی ہے، روح کی لذت بھی ہے، خیال کی لذت بھی ہے. دیکھیں آپ کتنے کتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں. کوئی باکسنگ میں چیمپئن بنتا ہے، وہ جو اس میں موت کے کنویں میں دیکھیں آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کاریں چلاتے ہیں، کتنی خطرناک. لیکن یہ خیالی لذت ہے تاکہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں. جسمانی لذت بھی ہوتی ہے، جسمانی لذت بھی آدمی بھاگا پھرتا ہے، یہ کما لوں وہ کما لوں، یہ جسمانی لذت کے لیے، اچھا کھاؤں، اچھی سواری ہو، اچھا مکان ہو. ایک ہوتی ہے روحانی لذت. روحانی لذت جب ملتی ہے تو پھر بندہ پھر سمجھ لے اس کو جو مقام ملتا ہے وہ اپنے ہوش و خرد بھول جاتا ہے، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے اسے، بھوک پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. خیالی لذت میں بھوک ختم ہوتی ہے، تکلیف کا احساس رہتا ہے. دن بھر وہ ٹی وی کے سامنے کھڑا رہے گا. اب تو خیر ٹی وی کے زمانے تھوڑے کم ہوگا اور اب تو وہی ہے، ادھر موٹر سائیکل پہ دیکھو ادھر بیٹھا ہے، ادھر دیکھو وہاں بیٹھا. اچھا اب تو مصیبت یہ ہو گئی جان کو کہ اگر مہمان بھی آ رہا گھر، ہم جا رہے ہیں مہمان کے گھر، تو زیادہ اگر شرافت دکھا لی، زیادہ بہت السلام علیکم، اس کے بعد بیٹھ گئے موبائل پہ شروعات. یعنی مہمان بھی اگر آ رہا ہے، مہمان نوازی میں بھی جا رہے ہیں، ارے بابا وہاں تو آپس میں بات، وہاں بھی موبائل اور گھر سب ٹھیک ہے. اب اسے یہی پتہ نہیں کیا بولا اس نے بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھیں، اس نے ہمارے دلوں کو بھی سخت کر دیا، ہمارے اعمال بھی برباد کر دیے، اور دل کے اندر جو عشق رسول جانے والا تھا اس دروازے کو بند کر دیا. تو یہ خیالی لذت ہے. رات بھر دن بھر بیٹھا ہے موبائل پہ، بھوک کا پتہ نہیں مگر تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اسی طریقے سے جسمانی لذت میں دونوں احساس رہتے ہیں، تکلیف کا بھی اور خوشی کا بھی اور بھوک کا بھی. لیکن روحانی لذت میں دونوں احساس ختم، دونوں احساس کچھ نہیں رہتا اس کا. روحانی لذت میں وہ جو حضرت یوسف کو دیکھا نا قرآن میں ہے نہیں، وہ جو سامنے سے گزرے تو جب چاقو چلانا شروع کرے ہاتھوں پر تو بابا ہاتھ میں سیب تھا یا جو بھی پھل تھا اسے چھوڑ کے ہاتھ کاٹ رہی ہیں عورتیں، اور پتہ نہیں چلتا کیوں، انہیں روحانی لذت پر تھی وہ، اور وہ روحانی لذت اس مقام پر لے گئی انہیں کہ بجائے تکلیف کے لذت محسوس ہو رہی تھی. یہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں یاد رکھے کہ فلاں صحابی نے جان دے دی، اس نے جان دی، اس نے جان دی، اور مسکرا رہے تھے اور آہ نہیں کی، اوف نہیں کیا. یہ اللہ اس کے رسول کا عشق تھا. اس میں لوگوں نے سمجھا کہ یہ گردنیں کٹ گئیں، لیکن انہیں محبوب کی محبت میں لذت محسوس ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا پھر اللہ نے انہی کے بارے میں کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو میرے عشق میں اپنی جانیں دے دیتے ہیں انہیں تم مردہ گمان بھی مت کرو. مرتے نہیں ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. تو یہ ہے وہ روحانی لذت. آخر میں ایک مثال اور دے دوں، پہلے بھی دی ہے لیکن یاد تازہ کے لیے. آپ دیکھتے نہیں ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے کسی کا، دودھ پیتا بچہ،
کہ سال 1.5 سال کا 2 سال کا، اسے بخار آ جائے کچھ بھی آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا ہے، اس کے ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا ہے، تو چھوٹا بچہ ہے اب کیا کرے وہ؟ تو ڈاکٹر اپنے وہاں کلینک میں یا اسپتال میں اپنے وہ کچھ کھلونے لٹکا دیتے ہیں یا کچھ اس طریقے کا بلب لائٹ کہ جو ہری پیلی جلے وہ. اب بچے کو بٹھا لیں گے، وہ لائٹ جلا دیں گے یا کھلونا دکھا دیں گے، بچہ اس میں مگن ہو جائے گا اور وہ انجیکشن لیا اس نے لگا دیا اس نے. تو بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، جیسے انجیکشن لگتا ہے تو وہ ہنستے ہنستے تھوڑا سا منہ رونے کی طرح بناتے ہیں اور پھر ہنسنے لگتے ہیں. کچھ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہلکا سا رو بھی پڑتا ہے لیکن پھر وہ ہنسنے لگتا ہے. وہ جو آقا نے فرمایا کسی کو موت کی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے کاٹ لیا، فرمایا کسی کو ایسے ہوتی ہے جیسے کانٹا چبھ گیا، اور فرمایا کسی کو تکلیف کے بجائے لذت ہی محسوس ہوتی ہے، اس کو لذت ہی ملتی ہے. تو جیسے ہی اس نے لگایا انجیکشن، اس کا پوری توجہ اور پورا اس کا رجحان اس کھلونے پر تھا، اس لائٹ پر تھا، وہ اس کی محبت میں مگن تھا. اس کے انجیکشن لگا پتہ بھی نہ چلا. اللہ کی راہ میں جب کوئی نکلتا ہے اور صرف دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کے عشق اور محبت میں جب اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، جب اس کی گردن پر تلوار آتی ہے نا تو رب فرشتوں سے کہتا اگر جنت کے پردے کھول دو، اور اس بندے کے اوپر الہام کرتا ذرا ادھر دیکھ. بندہ جب ادھر دیکھتا ہے تو حور و غلمان نظر آتے ہیں، جنت کے محلات دکھتے ہیں، جنت کی کوٹھیاں دکھتی ہیں، وہ نور کے پہاڑ دکھتے ہیں، نور کے درخت دکھتے ہیں، نور کے دروازے دکھتے ہیں، وہ حوروں کا حسن دکھتا ہے. اس میں دیکھ کر مگن ہوتا ہے. دشمن کی تلوار آتی ہے، گردن کٹ جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، کسی لذت میں چلا جاتا ہے.